اسپرچل ایفرٹ سیریز کا آج کا سرمن میک ایفرٹ ٹو انٹر ان ریسٹ، آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت، پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ 3 آیت، کبھی پار میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اور 7ویں آیت، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ پیدائش کی کتاب 2 باب ورس 2-3، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ اور لاسٹ ریفرنس عیسائی چیپٹر 58 ورس 13-14، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس و معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ آمین۔ رومیوں 12 باب 11ویں آیت، کوشش میں سستی نہ کرو۔ عبرانیوں 4 باب کے اندر اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، یعنی آپ یہ تھنک کریں کہ جب پالوس یہ لکھ رہا ہے کہ ہمیں کوشش کے ساتھ اس میں داخل ہونا ہے، تو آرام جب یہاں پر ورڈ آیا ہے تو 4 باب کے اندر لکھتا ہے کہ ابھی سبت کا آرام باقی ہے، تو سبت کے اوپر یہ ساری ڈاکٹرن آج کی اس میں انٹر ہونا ہے، اس میں پوری کوشش ہم نے کرنی ہے، اور ہمیں پتہ ہو اس کا طریقہ کار کہ کیسے بائبل مقدس یہ سب کچھ تعلیم ہمیں دیتی ہے۔ اور جو لاسٹ یہ ٹیوج چینل کے اوپر بھی میں نے سبتوں کے حوالہ سے بیان کیا، وہ صرف پینٹیکوسٹ کے حوالہ سے تھا، مگر یہاں فیسٹیول ویکس کے حوالہ سے تھا، مگر یہاں پوری ڈیٹیل جو سبت کے حوالہ سے ہے پیدائش کی کتاب کے اندر پڑھا کہ 7ویں دن وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، خدا 6 دن اس نے کام کیا، یعنی کریشن کی ساری باتیں میں آپ جانتے ہیں کہ آسمان زمین کو بنایا، پھر تمام نباتات، پھر سورج چاند ستارے، جانور، ایڈم ایو، سبھی کو ترتیب بار بنایا۔ تو آپ دیکھیے کہ ورڈ وہاں آتا ہے کہ وہ فارغ ہوا اپنے کام سے، پھر لکھا اس دن کو 7ویں دن کو برکت دی، بلیس کیا اور اسے مقدس ٹھہرایا، ہولی۔ اس لیے اسرائیل کے لوگ ہفتے کو ورشپ کرتے ہیں، سیٹرڈے، جو کرسچینٹی کے اندر ہم سنڈے ورشپ کرتے ہیں، سنڈے کو، تو اس لیے کہ وہاں یہودی ہفتے کو کرتے تھے، تو کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھا سنڈے، تو ہم سنڈے کو کرتے ہیں۔ پر یہاں جو بات کی گئی ہے 7واں دن اس نے مقدس ٹھہرایا۔ دنوں میں باقی جتنے بھی دن ہیں ان میں اگر کوئی پاک دن ہے، مقدس دن ہے، برکت والا دن ہے تو وہ سیٹرڈے، وہ ہفتے کا دن جو بائبل مقدس کے اندر، مگر آپ پوری جب تعلیم سنیں گے تو ہفتہ جو سیٹرڈے سبت کا تھا وہ تو موقوف ہو گیا، اب ہم سنڈے ورشپ کرتے ہیں جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، مگر یہودی ابھی تک وہ ہفتے ہی کو عبادت کرتے ہیں۔ مگر جو دنیا بھر کے اندر اکارڈنگ ٹو اسکرپچر رومیوں 14 باب میں لکھا ہے سب دن یکساں ہیں۔ اب منڈے ہو، ٹیوزڈے ہو، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، کوئی بھی دن ہو، چاہے سیٹرڈے، سنڈے، ہر دن ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی ہے۔ پر جب یہ کہا گیا کہ سبت والے دن سیٹرڈے وہ مقدس دن ہے، اس کو ٹھہرایا،
تو اس کا سارا لاجک ہمیں پتا ہو، اور جو حوالہ پڑا کہ آؤ اس کے سبت میں، اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تو سبت کا جو میننگ ہوتا ہے ریسٹ، سبت کا مطلب 7واں دن نہیں ہوتا، 7ویں دن سبت ہوتا ہے۔ 7واں دن اس دن کو جو بلیس کیا گیا اس کو سبت کہا گیا، یعنی ریسٹ۔ اب دیکھیں لفظ ہے ہولی ڈے، تو وہ پاک دن تھا، تو یہاں چھٹی صرف ہولی ڈے کو سمجھتے ہیں، یہ پاک دن، تو وہ اس وقت تو سیٹرڈے تھا، مگر اب سنڈے، مگر اب تو ہر لمحہ ہمیں ورشپ کرنی ہے۔ فوکس آپ کا یہ کرانا ہے کہ ابھی وہ سبت آنا ہے، اس کے اوپر آج کا فوکس ہے۔ حالانکہ پیدائش میں لکھا کہ 6 دن ورک کیا، 7واں دن اس نے مقدس ٹھہرا دیا، تو جو لوگ دلیل دیتے ہیں جی وہ 7واں دن ہی ہے پاک، اسی کو بلیس کیا گیا تو اسی دن ہم ورشپ کریں گے، تو یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہو۔ تو جو سبت تھے، ایک تو ویکلی سبت آتا تھا سیٹرڈے کو، جو ہم نے جینیسس میں پڑھ لیا۔ شریعت میں آ کر پھر ایک تو ویکلی سبت دیا گیا جو سیٹرڈے کو آتا تھا، ایک اسپیشل سبت ہمیں ملتا ہے، تو یہ اسپیشل سبت عید کے موقع پر آتا ہے، یعنی عید فصح کے موقع پر، عید پینٹیکوسٹ، عید قیام کے موقع پر، یعنی عید کا جو پہلے دن ہوتا، جیسے فیسٹیول پاس اوور کا جو فرسٹ ڈے ہوتا وہ اسپیشل سبت ہوتا، اس میں لکھا کوئی خاتمہ نہ کام نہ کیا جائے۔ تو کرائسٹ کی کروسیفکشن کا جو ویک تھا اس میں 2 سبت پڑھتے تھے، ایک ویکلی اور ایک اسپیشل سبت، ایک عید کا اور ایک ویکلی۔ تو ان سارے سبتوں کی بابت بائبل تعلیم دیتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ 6 سال کام زمین پر ہل چلانا، 7واں سال وہ زمین کا سبت ہوگا، اس کو چھوڑ دینا، یعنی زمین آرام کرے، سبت منائے۔ پھر لکھا کہ اگر کوئی بھائی تیرا غلام ہے اسرائیل کے اندر تو 6 سال وہ غلامی کرے، مگر 7ویں سال اس کو آزاد کر دینا، وہ ریسٹ ڈے ہے، وہ خدا کا پاک دن ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت دیکھیں، تو جو جینیسس میں پڑھا تو سمپل ہمیں لکھا کہ اس کو بلیس کیا اور مقدس ٹھہرایا، سمپل یہاں تک بات ہے، پر آگے پھر اس کی وضاحتیں مختلف دور میں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو سبت کا جو میننگ ہے لٹرلی اس کا پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک لفظ ہے شبات، ہیبرو ورڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے سیز، یہ روٹ ہے، اس سے پھر شبات سبت جو ہے یہ نکلتا ہے۔ تو سبت کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ، مگر سیز میں روکنا، بند کرنا، منع کرنا، یہ مختلف میننگ آتے ہیں، یہ روٹ ہے اس کا۔ تو جو میننگ سبت کا ہمارے پاس آئے گا ریسٹ، آرام، سمجھے؟ سبت کا مطلب آرام، ریسٹ۔ یہ ریسٹ 7ویں دن پڑتا تھا، تو لکھا خدا نے 6 دن کام کیا اور پھر 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا۔ اس میں بھی بڑی وضاحت ہے کہ کیا 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، 1000 ایک دن کے برابر ہے۔ تو اس کے سامنے 24 گھنٹے والا دن نہیں، ہمارے سامنے تو ہمارے لیے وہ سورج چاند کے حوالہ سے ہی وہ بات کرتا ہے۔ اس لیے جب پہلے دن آسمان زمین کو بنایا تو کیا کہا؟ شام ہوئی تو صبح ہوئی۔ تو اسی طرح ہم نے لینا ہے، یہودی اسی طرح لیتے تھے۔ آج کل تو ٹائمنگ کو فرق جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، مگر اس وقت 6 بجے سے شام سے اگلے 6 بجے تک، تو مسلسل 6 ڈے جو ورک ہے، میں نے بتایا یہ تو ہمارے نگاہ کے اندر یہ 24 گھنٹے کا ہے، خدا کی نظر میں وہ ڈے کتنا لمبا ہے۔ تو سارے کام کو جب مکمل کیا جاتا ہے یونیورس کے اندر، کمپلیٹ خدا کرتا ہے کام۔ حالانکہ کرائسٹ نے یوحنا کی انجیل میں کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے۔ شریعت میں آ کر پھر یہ جب 10 حکم دیے جاتے ہیں اس میں کہا گیا کہ تو یاد کر کے، یعنی بھولنا نہیں، یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یعنی 7واں دن پاک۔ اور اس میں پھر خروج 20 باب میں وضاحت کی گئی ہے
کہ خدا نے بھی 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا، تو وہی ریفرنس دیکھے۔ مگر شریعت سے پہلے کا زمانہ جو 2000 سال کا تھا، اس میں تو سبت کی تعلیم نہیں دی گئی، نہ ہی سبت منانے کی بات کی گئی، کیونکہ شریعت نہیں دی گئی۔ حالانکہ اس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے، بڑے خدا کے سورما لوگ تھے، حابل جیسے لوگ، ہنوح جیسے لوگ، متوسلح جیسے لوگ، نوح جیسے لوگ، یہ بڑے لوگ تھے، تو کوئی سبت کی تعلیم نہیں تھی۔ حالانکہ ابراہیم کو جب بلایا گیا اس وقت بھی سبت کی تعلیم نہیں تھی، یہ تو شریعت میں بھی دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ 2000 سال کا زمانہ بغیر سبت کی ایجوکیشن کے گیا ہے، تو پھر شریعت میں یہ پھر دیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم کو اگر کوئی قانون دیا گیا تو کہا گیا کہ 8ویں دن جو ہے سرکمسیجن کروائے جائیں لڑکوں کے، یہ بات پاکیزگی کے اندر دی گئی۔ سبت کیا اس کو بھی نہیں کہا گیا، حالانکہ سرکمسیجن وہ سبت کے دن بھی آ جاتے تھے۔ جیسے کوئی اگر ہفتے کے روز پیدا ہوتا ہے تو 8 دن کاؤنٹ کرے تو وہ ہفتہ ہی آئے گا آگے، تو وہ اس لیے سبت وہاں نہیں بتایا گیا، ان کو صرف سرکمسیجن کی ایجوکیشن دی گئی۔ مگر شریعت میں آ کر جب سبت 8ویں دن بھی سبت پڑ جاتا تو وہ بھی خدا ہی کا حکم ہوتا، اس لیے وہ عمل میں لاتے، وہ ٹوٹتا نہیں تھا، کیونکہ وہ شریعت سے پہلے خدا نے حکم دے رکھا تھا اور کنٹینیو اس کو کیا گیا شریعت کے اندر۔ خروج 20ویں باب کے اندر کہ یاد کر کے، یعنی جو میں نے دن ٹھہرایا ہے اور تمہیں دے دیا ہے تم اس کو پاک ماننا۔ 7واں دن، تو یہ شریعت کے اندر اسرائیل کو یہ دن دیا گیا اور وہ 6 دن کام کرتے، اور بیابان میں جب وہ من بٹورتے تھے تو 6 دن وہ ڈبل ان کو دے دیا جاتا تھا، تاکہ سبت کے روز ان کو باہر نہ نکلنا پڑے، کام نہ کرنا پڑے۔ تو لکھا برکت دی اس دن کو، اس میں کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا، یاد رکھیے ایک بھی کام نہیں اس میں وہ پاک ہولی ڈے ہے، اس کا مطلب ہے اس میں ورشپ ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اور جب اس کا مطلب ہی ریسٹ ہے تو ہم یہ تھنک کرتے ہیں کہ یہ ریسٹ جو ہم کرتے ہیں، یعنی ریسٹ کریں اور عبادت کریں، یہ میننگ جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ مگر میں آپ کی توجہ ہٹانا چاہوں گا کہ کیا جسم کے ریسٹ کی بات تھی؟ تو یہ ریولیشن ہمیں مکمل پتا ہو، لکھا کوئی خاک مانا کام نہ کیا جائے، کوئی ورک نہیں ہو سیٹرڈے کے روز، یہ اسرائیل کو تو بالکل جب لکھا وہ مقدس دن ہے تو مقدس دن کے اندر ورشپ بھی ہوتی ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا اس کی وضاحت پھر یسایہ کا جو ریفرنس میں نے پڑھا ہے وہ سنیں، نبی کیا جو ڈیفینیشن دیتا ہے کہ اگر تو اپنا پاؤں روکے کام کرنے سے، اور آگے لکھا ہے خداوند کے سبت کو راحت، اب یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے ڈیٹیل اس کے اندر، راحت یعنی خوشی کا دن، اور آگے لکھا ہے اسے مقدس دن جانے، پاک دن، یہ بلیسنگ اس ڈے کے اوپر آئی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس کی تعظیم کریں، اور پھر آگے وضاحت سنیے، لکھا کہ اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہو۔ اب اس دن کو راحت کا دن کہا گیا ہے، پر آگے کہا گیا کہ اپنی خوشی نہیں۔ کیا کوئی سمجھتا ہے ان باتوں؟ یعنی خدا کی حضوری میں جو خوشی ملنی ہے اس کو سمیٹنا ہے، اپنے طریقوں سے جو آپ ہیپینس خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس دن، یعنی جسمانی طریقوں سے، وہ نہیں۔ خداوند کے مقدس دن کو راحت کا دن، خوشی کا دن، شادمانی کا دن، اپنی خوشی، اور آگے لکھا ہے بے فائدہ باتوں سے دستبردار، جیسے لکھا تو اس کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اگر جب مرضی لیں گے تو یہ بے فائدہ ہے۔ بے فائدہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ
دل سے عبادت نہیں کرتے تھے، صرف ہونٹوں سے، یہ بے فائدہ، یہ ریاکاری تھی ان کے اندر. تو ان کو ہارٹ سے بھی اور ہونٹوں سے ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. تو لکھا جب بے فائدہ باتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ دل سے اس کی عبادت کرنا، یہ نہیں ہو کہ تمہارا خیال اور ہو اور دل کا خیال اور ہو، یعنی خداوند کے حضور بھی ہو اور دنیا کا خیال. ان باتوں سے دستبردار ہو کر اپنی خوشی کا طالب نہیں ہونا. حالانکہ لکھا ہے کہ تو اسے راحت کا دن جاننا، اس کا مطلب ہے راحت کسی اور طریقے سے آ رہی ہے، کلام سے آ رہی، فیلوشپ سے آ رہی ہے، ورشپ سے آ رہی، گیتوں سے آ رہی ہے. اپنے میتھڈ نہیں چننا اس دن. جبکہ لوگ، ابھی میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے اندر بھی وہ اپنی خوشی منانا چاہتے تھے. لکھا غلاموں کو آزاد کر دینا، کوئی کام نہ کرانا. وہ عام لوگوں سے بوجھ اٹھواتے تھے، کام کرواتے تھے سرونٹ سے کہ تم کام کرو اور آپ وہ آرام کرتے. جی ہم سبت بنا رہے ہیں، اور ان کو کہتے تھے بوجھ اٹھاؤ. تو یہ ان کی اپنی خوشی ہے. اگر ان سرونٹ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے تو یہ خداوند کی خوشی. جو خداوند کا دن ہے اس میں راحت ملتی ہے. لکھا ہے دستبردار ہو اپنی خوشی سے، بے فائدہ باتوں سے. اور آگے لکھا ہے اپنا کاروبار نہ کرے. یہاں تو ورشپ چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار نہیں چھوڑتے، سمجھے. اور بڑے ایماندار بھی کہلاتے ہیں، بڑے بلیور کہلاتے ہیں. ان جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. فیلوشپ نہیں کرنی، پکنک منانی ہے. پر اگر تو وہ فیلوشپ کرتے ہیں، پھر وہ ڈے میں جاتے بھی ہیں، کوئی بات نہیں. اپنی خوشی کا طالب نہ ہو. خداوند جس سے خوش ہو، جو وہ خوشی وہ دے. سمجھے. اب یہاں پر ہم بیٹھے عبادت کر رہے ہیں نا، یہ کسی مہندی کے پروگرام میں تو نہیں آئے، کہ شاپنگ کرنے تو نہیں آئے، کوئی بیاہ شادی میں تو نہیں آئے. یہ ہے راحت کا دن، خوشی کا دن. خداوند کے حضور خوشی لینے آئے ہیں. یہ وہ ہے. چلیں وہ دن دیے گئے، مناؤ خوشیاں. پر سبت کے روز کہا گیا اسے راحت کا دن. اس کی تعظیم کرنا، اس دن میں عبادت کرنا، مقدس جاننا. اس کو میں نے برکت دے دی ہے اس ڈے کو. کوئی کام نہ کرنا. اب یہ خدا کہتا ہے، مگر وہ خدا کی سنتے نہیں. اگر ہمیں اسی جوش میں جس میں جرمایا، ازایا، حزقیل بولتے تھے، ہم بولیں گے، ہم بتاتے رہیں. اور میں تو بتاتا ہوں، میری طرح بڑے خادم جو سنجیدگی سے منسٹری کرتے ہیں، وہ اپنا منہ کھولتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میرا ممبر چلا جائے گا. بھی ممبر یہاں کا بنانا ہے، آسمان کی بادشاہی کا. وہ ممبر دکھے خدا کی بادشاہی کا. سمجھے. خدا کے حضور جب ہم جام فشانی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا ثبوت دیں؟ ہر خادم آپ کو جام فشانی سے کام خدمت کرتا ملے گا. تو اس دن کو راحت کا دن، معظم، اس کی تعظیم کرنا، مقدس دن ماننا. آگے لکھا ہے تب تو، آگے بولیے برساتی ہے، خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھانا کھلاؤں گا. ہر طرح کی برکت دے دیں. تو آ تو صحیح میرے حضور. مکاشفہ 14 باب میں، اب وہ تو شریعت کا پیریڈ نہیں ہے، فضل کا پیریڈ، اور مسیح آنے والا. وہاں پر 14 باب میں لکھا جب ججمنٹ ہوگی، 7 بالز آف ججمنٹ انڈیلے جائیں گے، تو لکھا ایک فرشتے نے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی عبادت کرو. آگے لکھا ہے وضاحت، جس نے آسمان زمین بنایا، جس نے پہاڑ بنائے، چشمے بنائے، اس سے ڈرو. اب دیکھیں کہاں مکاشفہ میں وہ کریشن کی بات کر رہا کہ جس نے وہ سب کچھ بنایا تھا، اسی نے تو کہا کہ یہ ڈے جو پاک دن ہے، مقدس ٹھہرا دیا ہے. تو مکاشفہ میں اور وضاحت کرتا ہے عبادت کرو اس کی. تو بنی اسرائیل اس کی عبادت نہیں کرتے. اور
جب لکھا کہ کوئی کام نہ کرے تو آپ بیابان کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایک شخص اس کو بتا بھی دیا تو وہ سبت کے دن جان بوجھ کر باہر نکلا اور لکڑیاں ایندھن بٹورنے لگا تاکہ آ کر وہ آگ جلائے کھانا بنائے. تو منع کر دیا کہ نہیں بات جان. تو لوگوں نے موسیٰ کو کہا بھی یہ بندہ باہر تھا لکڑیاں جمع کر رہا تھا. تو پھر موسیٰ خدا کے پاس گیا کہ خدا میں کیا ججمنٹ کروں, کیا کروں اس کا. اس نے کہا اس کو سنسار کرو. اس کو مار دیا. تو اس نے اس دن کو مقدس نہیں جانا, خدا کو اوبے نہیں کیا. یہ شریعت کی باتیں ہیں تو فضل میں بے شک آزادی ہے, پر ورشپ کتنی اہم, جس کے لیے کائنات نہیں صرف جس کے لیے نیا انسان بنایا گیا ہے, خدا کا بیٹا جن کے لیے مصلوب ہوا ہے, وہ عبادت نہ کرے, وہ ورشپ نہ کرے, وہ گیت نہ گائے, وہ اس کی حضوری میں نہ آئے, وہ سٹرینج فائر جلائیں, اوپری آگ جلائیں اور ایسے ہی کہیں چرچ سے ہو آئیں. نہیں, کلیسیا کا پاک حصہ ورشپ, ورشیپر وہ ہمارا ہیڈ ہے, کلیسیا کا معمول کرنے والے ہم اس کے خدا کے لپالک بیٹے بیٹیاں. اس نے اپنے خون سے خریدا ہے, اس نے صلیب اٹھائی ہے, اس نے کفارہ دیا ہے, اس نے دکھ اٹھائے ہیں, وہ کچلا گیا ہے, مارا گیا ہے. اتنا جو تکلیف دے اس کا سارا پیریڈ کروسیفکشن کا ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح اس نے میرے آپ کی رہائی کے لیے بندوبست کیا, اور بے فائدہ باتوں کی طرف, دنیا کی طرف, دنیا کے ملکوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا تھا. تو ایک تو ویکلی سبت یہ بھی نہیں مانا, عیدوں کا جو اسپیشل سبت آتا وہ بھی نہیں مانتے تھے, اپنے کام کرتے تھے. پھر جب نیا چاند آتا اور پھر عیدیں آتی ان کو بھی وہ سیلیبریٹ ناپاکی کی حالت میں کرتے تھے. خدا کے حضور وہ نہیں پاکیزگی میں جاتے تھے. تو جب زمین کے سبت کی بات کی گئی کہ 7ویں دن چھوڑ دینا, وہ 7ویں دن بھی ہل چلاتے تھے. جس طرح آج بھی ان کو کہا جائے جاب چھوڑ دو آؤ خدا کی حضوری میں, نہیں, وہ اپنا کام کریں گے مگر خدا کی حضوری کے اندر اس کو اہمیت نہیں دیں گے. وہ کیسے برکت پائیں گے بتا تو دیں اصول کوئی, اور کیسے ان کے کان کھولے جائیں, کون سا طریقہ اور کون سا میتھڈ ہے. تو 7واں لکھا زمین از خود وہ جو اگائے گی وہ جانور اور جو پردیسی ہو مسافر ہو وہ لے سکتے ہیں. اب ان کو جب سزا دی گئی 70 سالہ اسیری کی, سنیے تو لکھا ہے 70 سال وہ اسیری میں گئے, اور ساتھ لکھا ہے 70 سال یروشلم کی زمین نے, اسرائیل کی زمین نے سبت منائے. جو وہ نہیں مناتے تھے وہ پھر 70 سال پڑی رہے, ریسٹ کر رہے. سمجھے, جو خدا کے حضور نہیں نہاتے پھر بیماری پڑے رہتے ہیں, لیٹے رہو, نہیں نہاتے تو اب لیٹو, کہتے جی بھائی صاحب دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں. بھائی تو نے ٹھیک ہو کے کلیسیا میں آنا ہے, تو نے کلیسیا میں تو نے ورشپ کرنی آ کے, تو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا, میں عبادت کروں گا. وہ حزقیہ بادشاہ کی طرح ٹائم دے دے گا, شفا دے دے گا. اس نے کہا میں تاجدار سازوں کے ساتھ تیرے گھر میں جا کے سرود خوانی کروں گا. کرو تو صحیح پرومس. 70 سال پھر زمین نے سب ہسٹری بائبل پڑھ لیں, آوارہ کر دیا, اسیری میں قید میں چلے گئے. اور کس طرح سمجھے یہ لوگ جس زمین کے اوپر تم سبت نہیں نہ مانتے تھے یہ منا رہی ہے سبت 70 سال, اور تم جاؤ جا کے کام کرو. کام کرنے کا شوق تھا نا, جاؤ کرو, آپ جا کر غلامی کرو, کوئی ورشپ کا تمہیں موقع نہیں. یہ تو راحت کا دن, یہ تو مقدس دن, یہ تو تعظیم کا دن, یہ عبادت کا دن, اور تو میرے حکم نہیں مانتا. یہ سارا آپ 2nd چیپٹر پڑھیں, 1st چیپٹر پڑھیں تو لکھا ہے سر سے پاؤں تک
घाव है, नासूर है इजराइल के बॉडी के अंदर। उन्होंने मुझे ओबे नहीं किया। आगे लिखा है, मुझे तुम्हारे चांदों से, सबतों से, ईदों से नफरत है। आप इसमें फर्क देखिए। पहले कहा गया कि ये मेरे आराम को मनाए, अब कहा गया तुम्हारे सब्बत से मुझे नफरत। खुदा ने तो अपना सब्बत दिया था, अब कहा तुम्हारा, यानी उसका तो उन्होंने बनाया नहीं, अपने बना लिए। मुझे तुम्हारे सब्बतों से नफरत है और मैं इसे माकूफ करूंगा। माकूफ खुदा ने उनका सब्बत किया जो उन्होंने अपनी मर्जी से बना रखे थे। आजकल के खादम अपनी मर्जी से, बाइबल की डॉक्ट्रिन से हटकर अपने मेथड, अपनी तरकीबें बनाते हैं और बाइबल की जो तालीम है उसको पीछे कर देते हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने की। लिखा मुझे नफरत है तुम्हारे बखूर से। भाई खुदा ने तो खुद ही तो दिए, तो अब नफरत कैसे कर रहा है कि वो अब मैन मेड हो गए, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, खुदा के सब्बत वो नहीं बना रहे। तो होशिया की किताब 2 चैप्टर पढ़े तो लिखा कि तुम्हारी ईदें, तुम्हारे चांद, तुम्हारे सब्बत माकूफ करूंगा। तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि तुम बदकरदारी के अंदर आकर इबादत करते हो। ये मेरे ऊपर बोझ है, भार है। क्यों रोनते हो मेरी बारगाहों को? क्यों नापाकियों के अंदर वर्शिप करते हो? क्यों नापाकियों के अंदर मुंह खोलते हो? क्यों पाकीज़गी रासबाजी को इख्तियार नहीं करते? क्यों अपनी खुशी बेफायदा बातों के अंदर लगे रहते हो? मौज मस्ती, खरमस्ती ये दुनिया ने बतेरा बना रखा है और मेरे दिन में पाकीज़गी और रासबाजी को नहीं अमल में लाते। तो लिखा मुझे नफरत है तुम्हारे चांदों से, ईदों से। हालांकि लिखा गया कि मैंने इस दिन को बरकत दी, मैंने इसको पाक ठहराया। तो इज़राइल ने ओबे नहीं किया, जिसकी वजह से फिर वो माकूफ हो गए। वो तो इबादत करते ही नहीं थे और उनको यह भी कहा गया कि हर सब्बत के रोज, जब टैबरनेकल बनाया गया तो बियाबान के अंदर 40 साल और फिर आगे मुल्क के कनान के अंदर हैकल बनी, तो बियाबान में तो उनको मन मिलता रहा, मगर मुल्क के कनान में जब गए तो वहां फिर उन्होंने अनाज की रोटियां खाई। पर सुनिए, वो मन खाते थे मगर खुदा के आगे उसने हुक्म दिया था हर सब्बत के रोज। हालांकि बियाबान में जा रहा है, टैबरनेकल वहां पर है, मन बरस रहा है, मगर मेरी मेज के ऊपर रोटियां हो, हर सब्बत के रोज रोटी पड़ी हो। और 12 कबीलों के हिसाब से 6 रोटियां मेज के ऊपर एक साइड में और 6 एक सोने की मेज के ऊपर 12 रोटियां पड़ी हो, उसके ऊपर लुबान और काहिन गुजराने, सिर्फ सब्बत के रोज, बाकी दिन नहीं। इसका मतलब क्या है? वो 5 दिन है, ये रोटी मेरे आगे रखी जाए। हालांकि उनको मन दे रहा मगर उनसे रोटी ले रहा कि मैं खिलाने वाला, और वो रोटी फिर काहिन खाते थे और कोई नहीं खाता था। और वो भी पाक जगह के ऊपर हर सब्बत, बोलिए, फ्रेश रोटी ये काहिनों को दी गई। क्यों दी गई? पहले वो शमादान जलाएं, फिर बखूर के मज़बे पे जाए, फिर रोटी खाएं, यानी मेरी खिदमत करें। हर इतवार, हर सब्बत, यानी खुदा की बारगाह में काहिन खुदा की रोटी लेने वाला और कलीसिया को देने वाला, फ्रेश रोटी खुदा के सामने, और खुदा भी अपने काहिनों को फ्रेश रोटी खुदा का कलाम देता है। दाऊद ने ये फ्रेश रोटी खाई। वो बियाबान, वो वांडरी में जब था, साउल से डर के भागा हुआ था, तो वो वर्शिप करने के लिए टैबरनेकल में चला गया। साउल पीछे लगा हुआ था मारने के लिए। आप देखिए, जिसके कत्ल का मंसूबा हो वो फिर भी गया वर्शिप करने सब्बत के रोज, क्योंकि लिखा पाक मानना, मुकद्दस मानना। वो नहीं डरा कि मुझे मार दिया जाएगा,
वो गया टैबरनेकल में और वहां पर वर्शिप उठा रहा है, प्रेस कर रहा है। वहां पर साउल का एक चरवाहा भी वर्शिप कर रहा था और उस चरवाहे ने बाद में जाके साउल को बता दिया था कि मैंने उसको देखा। तो वो क्या कर रहा था? सब्बत करो, वो वहां वर्शिप कर रहा। ये नोट करें, खुदा के बंदों को ऐसे नहीं उनके ऊपर नबूवतें आती, उनके ज़बूर गीत आज भी हम गाते हैं। क्यों गाते हैं? नबियों के ऊपर भी बड़ी नबूवतें आई, पर दाऊद की नबूवतें पढ़िए। सन ऑफ गॉड दूसरे ज़बूर में उसी ने कहा। ज़बूर 31 में मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता, उसी ने कहा। ज़बूर 22 में खुदा तूने मुझे क्यों छोड़, उसी ने कहा। बेशुमार प्रोफेट्स, ये वो बंदा हम किंग है, नबी नहीं है, पर नबूवत आती थी, इसलिए नबी का भी जो उसको टाइटल दे दिया कि पर वो है। मगर यहां टैबरनेकल के अंदर वो वर्शिप कर रहा है और उसने कहा मुझे खाना चाहिए, भूखा था, भूख की हालत में बैठा हुआ। तो काहे ने कहा यहां तो भाई पाक रोटियां हैं, सब फ्रेश रोटियां। उसने कहा दलेरी देखिए, यही ला, ये तो सिर्फ काहिन खाते। वो कहता हम काहिन से कम नहीं है, जो अफूद उसके साथ होता था अबियातर काहिन, और वो खुदा से पूछते रहते थे, खुदा की जंगें लड़ते थे। उसने कहा यही ला। उसने कहा अगर कोई पाक है तो उसने कहा मैं पाक हूं। उसने पाकीज़गी की हालत में रोटी खाई, तो वहां लिखा है पाक जगह पे खाना। पाक जगह तो दो ही थी, एक पाक मकान और एक पाक तीन मकान। ये तो किंग था, उजिया काहिन को कोर हो गया था अंदर जाकर, ये वहां पर पाक मकान में बैठ कर रोटी खाने लगा। ये वो हस्तियां हैं जो इबादत करती हैं। जवाब का इसने यहूदियों को दिया जब शागिर्द बालें तोड़ रहे थे। उसने कहा दाऊद ने रोटियां नहीं खाई। तो आप देखिए कि खुदा के लोग, वो अगर किंग था, नबी का भी टाइटल यूज हो गया उसके लिए, और काहिन की हैसियत से रोटी खा रहा। ऐसे नहीं इब्ने दाऊद कहा गया उसको। और क्राइस्ट कहता कि लोग मुझे इब्ने दाऊद कहते हैं, वो तो मुझे खुदावंद कहता है। यानी दाऊद भी यीशु मसीह का बेटा है, क्योंकि ज़बूर 110 में लिखा खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। तो दाऊद तो उसे लॉर्ड मानता है, तो मैं आप भी तो लॉर्ड मानते हैं। तो जब दाऊद सब्बत को मान रहा है और कहानत का जो रोटी का हिस्सा कायदों का वो भी खा रहा है, नबूवतें भी खा रहा है, किंगशिप भी कर रहा है, तो ये लोग यहोवा को मानने वाले लोग, ये वर्शिप करने वाले लोग हैं। ये सब्बत तोड़ते नहीं। गुनाह जब किया तो मार खाई, फिर माफी भी मांग ली। ऐसों के साथ एटर्नल कोवेनेंट बांधे जाते हैं। तो इज़राइल की जो कौम थी, नेशन थी, उन्होंने वर्शिप नहीं की, इबादत नहीं की। जब हम इब्रानियों 4 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा मैंने अपने गजब में कसम खाई है कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होंगे, यानी सारी इज़राइल। लिखा बियाबान में उन्होंने खुदा की आवाज सुनी और गुस्सा दिलाया। भी जिन्होंने खुदा की आवाज कानों से सुनी हो वो अमल ना करें, तो लिखा वो गुस्सा में आया। फिर लिखा क्या उनसे नहीं जिनको मिस्र से छुड़ा। सिर्फ अब सब्बत तोड़ने की बात नहीं यहां हो रही, उनका एक वर्ड उनके लिए यूज किया गया कि वो नाफरमानी करते थे। हम सिर्फ सब्बत की तरफ चले जाते हैं। सब्बत तो उसे खुद माकूफ किए कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे आराम को मनाओ। ये तो इसलिए लिया गया, यानी कि वो सब्बत अगर वो देता चलता रहता तो मैं भी जरूर मनाता। वो मुकद्दस दिन, पाक दिन, तुम इस लायक नहीं हो। सब्बत छीन लिए, माकूफ उनसे कर दिए गए। लिखा कि मैंने कसम खाई है, ज़बूर 95 में लिखा ये मेरे आराम में, आराम का मतलब सब्बत, रेस्ट, मेरे आराम में दाखिल ना होंगे, इसका मतलब आराम आगे आना है। तो उनको अक्स के तौर पर सब्बत दिया गया, अक्स के तौर पर, शरीयत से पहले नहीं दिया गया, शरीयत में दिया गया कि ये प्रैक्टिस करें, इसको सीखें, अमल करें बरकत को जाने पर। उन्होंने शरीयत पर अमल नहीं किया। उसकी वजह रियाकारी थी, उसकी वजह सिंफुल नेचर थी, जिसकी वजह से वो अमल नहीं कर सकते थे। पौलुस कहता है इरादा तो करता हूं पर हो नहीं पाता शरीयत के एतबार से।
پر ہماری سنفل نیچر لے لی گئی، ہمارے گناہ لے لیے گئے، اس لیے میں آپ پاکیزگی کی حالت میں عبادت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اور ایسوں کو روٹی نہیں دے گا، وہ اپنا کھانا دیتا ہے جو میز کے اوپر، اس کا کھانا، اپنا آرام، اپنی روٹی، اپنی پاکیزگی، ان کو ملتا۔ ورڈ آیا قسم، قسم کھائی، قسم کا مطلب میرا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ تو پالوس کہتا ہے یشوع نے ملک کنعان میں ان کو وہ داخل کیا، وہ آرام کی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے انہوں نے غصہ دلایا، نافرمانی کی، ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی، مار دیا وہاں۔ نیو جنریشن آگے گئی، انہوں نے بھی نہیں مانا، مگر داؤد جیسے اور چند تھے جنہوں نے خدا کی حکم کو مانا، مگر میجورٹی قوم نے سبت نہیں مانے، عیدیں نہیں مانی، خدا کے ساتھ نہیں چلے، تو پھر وہ معقوف ہو گئے۔ کرسٹولوجی کے اندر بتا رہا تھا کہ 7 سبتوں کے بعد، فیسٹ آف ویکس، ہفتوں کی عید کے بعد 50واں دن آتا، چونکہ کرائسٹ کی کروسیفکشن کے اوپر سبت معقوف ہو گئے، عید فصح معقوف ہو گئے، تو پھر تو کرائسٹ پہلا پولا ٹھہرا، اور 7 سبت وہ بھی معقوف ہو چکے تھے، 50واں دن دیا گیا جو سبتوں کے بعد آتا ہے، اس پہ روح القدس کا نزول ہوا۔ اگر سبت کی عبادت ہوتی تو یہ بھی برکت تھی، یہ کم نہیں تھی، مگر اب جو روح القدس کی برکت 50ویں دن سے کلیسیا کے اوپر جاری ہوئی ہے، اس عبادت میں میں آپ شامل۔ تو لکھا میں نے اپنے غضب میں، بولیے، قسم کھائی کہ یہ میرے آرام یعنی سبت میں داخل ہونے نہ پائیں گے، اس لیے جو آیت پڑھی گئی عبرانی 4 باب 11ویں آیت، پس آؤ اس کے آرام میں داخل ہونے کی، بولیے، کوشش کرو۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ آرام سے نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں بس گھر میں ہی بیٹھ جاتا ہوں، چینل ہی دیکھ لیتا ہوں، فیلوشپ نہیں کرتا، ہو گئی میری عبادت، ہاں گیت ایک گا لوں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو وہاں لکھا، پالوس کہتا ہے کہ آؤ اس کے آرام میں یعنی سبت میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب سبت باقی ہے، سبت آنے والا ہے، پر وہ تو کہتا ہے پیدائش کی کتاب میں اس نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، یعنی اس نے اپنے سارے کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب فارغ ہوا تو اس نے کہا یہ ریسٹ ہے، یہ سبت ہے۔ کیا اس کو آرام کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے؟ وہ نہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ لیٹتا ہے، اس کو آرام کی وہ اسپرٹ بینگ، وہ ایٹرنل گاڈ، ہولی گاڈ، تو ریسٹ پھر کیا ہے؟ کیا آرام کیا چیز ہے؟ ہم تو آرام کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے سوئے تو آرام ہے، تھوڑا ریلیکس کرے، یہ آرام ہے، یہ آرام۔ پر یسوع نے کہا اپنی خوشی سے لا تعلق ہو، یعنی جو تو آرام مانگتا نا وہ آرام نہیں ہے۔ آرام کیا چیز ہے؟ میری عبادت کا، یہ آرام ہے۔ یسوع 28واں باب میں ٹنگز میں پریئر کرنا لکھا، یہ آرام ہے، سمجھے جی؟ یہ ریسٹ، ہم ریسٹ کہتے ہیں بستر کے اوپر پڑا، یہ تو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کو آرام 8 گھنٹے کرنا، کام نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے، پر ریسٹ یہ نہیں۔ تو کیا خدا نے آرام کیا تو وہ سو گیا؟ کام سے فارغ ہونا یہ ہے ریسٹ، کام سے فارغ ہونا یہ ریسٹ ہے، بھی ہو گیا، یہ نہیں سو کے اٹھے جی آرام کر لیا، کام کا مکمل کرنا یہ ہے ریسٹ۔ وہ فارغ ہوا، یہ ریسٹ، بھی آپ نہیں کام۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے صلیب کے اوپر کیا کہا؟ اٹ از فنش، کیا؟ فارغ۔ پھر اس نے سبت منایا قبر میں، دفن ہو گیا، میں آپ سبت منائے، ہم اس کے ساتھ اگر دفن ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا سبت ہے۔
کہ ہمارا سبت ہے، دفن سمجھے، مرے اس کے ساتھ اور زندہ بھی سمجھے تو وہ تو روح میں عالم ارواح میں ہے، وہاں پر قیدی روح میں منادی ہو رہی، یہ رہس بدن قبر کے اندر سبت کو کام نہیں کیا کیونکہ کام مکمل ہو گیا۔ جب 3 سالہ منسٹری کر رہا تھا یروشلم میں تو وہ کہتے تھے یہ سبت کو توڑتا ہے، اس نے کہا میں سبت کا مالک ہوں، میں روحیں ڈھونڈ رہا ہوں، جیت رہا ہوں، بچا رہا ہوں، اس میں کام ابھی چل رہا ہے، مگر جب کہا اٹ از فنش تو پھر مکمل، تو کہاں داخل ہو گیا؟ خدا کی طرح، باپ کی طرح آرام میں فارغ ہو گیا۔ اور پالوس یہی بات کہتا ہے کہ جس نے اپنے کاموں کو پورا کیا وہ آرام میں داخل ہو، وہ آرام میں۔ تو میں نے اپنے کام مکمل کر لی ہے روحانی، جسمانی تو یہ ختم ہونے ہی نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی ابھی اتنوں کی شادیاں کرنی ہے، اتنے کو جاب ملنی ہے، ابھی یہ بزنس کرنا ہے، یہ کاروبار، ابھی گھر بنانا، ابھی تو بڑا کام ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک لیڈی کے بچے تھے، سالوں کی شادی ہوگی، لاسٹ ہوگی جب شادی، تو اس نے کہا اپنے ہسبینڈ کی تصویر کے آگے میں ہون فارغ ہوگی، اب مجھے بلا لے۔ بھی خدا کا کام جب مکمل کرے گا پالوس کی طرح، مسیح کی طرح، خدا کی طرح، یہ آرام ہے۔ چاہے ہم کام کر رہے ہوں، چاہے کچھ بھی خوشیاں غمیاں آتی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمیں اس کی ورشپ اٹھاتے رہنا، روحیں جیتتے رہنا، کام کرتے رہنا، یہ کام۔ اب سنیے، تو جب پہلے دن اس نے روشنی کو بنایا، روشنی ہو جا، تو کیا کہا؟ اچھا ہے۔ آمین۔ کیا کہا؟ یہ بھید بتانے لگا، اچھا ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ فارغ ہو گیا، ہر دن کے اوپر کہا، سورج، چاند، زمین، کائنات، جو کچھ بھی بنایا، کیا کہا؟ اچھا، اچھا ہے، اچھا ہے۔ بولیے کیا کہا؟ گڈ۔ آدم ہوا کو بنایا، بہت اچھا۔ آمین۔ یہ ہے فارغ ہونا، اچھا ہے۔ آپ منڈے کو کام کرے تو کیا کہا؟ اچھا۔ یار رونا پیٹا ڈالی رکھتے ہو۔ ہاں، ٹیوزڈے کو جو بھی کام کیا آپ نے اس دن کہا کہ آج گڈ ڈے، اچھا دن کہا۔ وینسڈے کو آپ نے خداوند کے لیے کام کیا، آپ نے کہا گڈ، اچھا اچھا۔ خدا نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی نا، ہم لوگ اپنے لیے سب کو بنائی جا رہے ہیں۔ پھر کبھی دوسرے کا بھی تو خیال کرو، روح جیت کا خدا کے پاس لاؤ۔ کبھی یہ بھی کیا؟ آپ کہیں اچھا دن، یہ چھٹیاں گزری خدا کے لیے گزاری، یہ گڈ، 4 دن گزارے، ہم نے تو خدا کے لیے گزارے۔ ہم تو جس نے جس کے لیے کیا 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 خدا دیکھ لے۔ ہاں چلیں دوسرے کام کیے، پر اگر گناہ کیا، اگر جھگڑا کیا، اگر لڑائی کی، اگر ہمارے تھاٹ منتشر رہے، خدا کی حضور سے دور رہے، تو کیا کیا؟ ہر دن کیا؟ سنیے، ہر لمحہ، سمجھے؟ دن بھی کیا، گھنٹے بھی کیا، ہر لمحہ۔ پالوس یہی کہتا ہے ہر لمحہ دعا کرو۔ اگر تو آپ ہر لمحہ راحت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں گے ہر لمحہ ہی میرا اچھا گزر، یہ میں تو وہ تو دعائی میں گزر سکتا ہے، وہ تو رفاقت میں گزر سکتا ہے، وہ تو ورشپ ہی کے اندر گزر سکتا ہے۔ تو آگے سے بھی پوچھو تو کہتے ہیں جی ابھی وہاں کہاں ہے، یہ تو مسیح کر سکتا تھا۔ اور بھائی سنو، لکھا انہوں نے بیابان میں خدا کی آواز سنی، ملیبا کے چشمہ پر غضبناک اس کو کیا، مصر سے نکالا ان کو، انہوں نے سنا خدا کی آواز کو تو غصہ دلایا، نہیں عمل کیا، ناراض کیا خدا کو، نافرمان ہوئے۔ تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ ایسا برا دل کسی کا نہ ہو، نافرمان نہ ہو کہ خدا کی آواز سن کے بھی وہ عمل نہ کرے۔
تو پھر آپ چوتھے باب میں پالوس رسول کا پیشن دیکھیں، وہ بار بار ایک ورس کو دہراتا ہے، اگر آپ نے کبھی توجہ کی ہو۔ آج روح القدس آج فرماتا ہے، روح القدس آج فرماتا ہے، بار بار اس ایک ہی پیسج میں کہہ رہا ہے، جب روح القدس فرماتا ہے تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اس وقت بھی انہوں نے سخت کر لیا، خدا کی آواز ان کو، اور آج ہولی اسپرٹ کا آفس ہے، کلام ہو رہا، یہ روح القدس ہی تو میرے ذریعے سے بات کرتا ہے، جو کلام ہم سناتے ہیں۔ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، تو کیا کرو پھر؟ اپنا کام پورا کر کے آرام کرو، یعنی عبادت کرو۔ یہ ہے سبت، ریسٹ، ان کا معقوف کر دیا گیا، پر ہمارا جاری ہے۔ عبادت کرنا ہی تو ریسٹ ہے، اور کیا؟ اب ہمیں حکم دیے نہیں گئے، ہمیں حکم ایک ہی دیا ہے، محبت، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے سب دن یکساں ہے۔ کیا ہے؟ آج دن آپ خدا کے لیے کام کر کے کہیں اچھا ہے، وہ آرام میں داخل ہوتے ہیں، وہ ریسٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اگر رونا پیٹنا، لڑائی جھگڑا، پریشانی، پرابلم ایک دوسرے کو دیتے، خدا سے دوری، کوئی ورشپ نہیں، خدا کے ساتھ کوئی سنجیدہ نہیں، تو بھئی کہاں کا آرام، کہاں کا ریسٹ؟ وہاں داخل ہونا لکھا ہے، اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کوشش نہیں کی انہوں نے، بنی اسرائیل نے کوشش نہیں کی۔ میں آپ کو یہاں بیٹھے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، اس کی ٹائپ، اس کا حصہ دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، خدا کے کاموں میں ہم پریچنگ کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، اس نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، ورشپ کرتے ہیں، یہ کوئی انسٹرومنٹ بجانے والے سبھی آپ سب لگے ہوئے، ہمیں کرتے رہنا ہے۔ تو لکھا ہے اپنا کام پورا کر کے، آگے لکھا آرام میں داخل ہوا، حالانکہ ابھی ہوں گے، یعنی پالوس نے کام مکمل کر لیا، وہ داخل ہو گیا گویا۔ میں آپ دیگر کاموں سے فارغ ہونے کا ویژن نہ رکھیں، یہ چلتے رہیں گے۔ آپ نے توجہ دینی کہ خدا کو خوش کرنا، اس کے کاموں کو پورا کرنا ہے، اس کے اوپر ہمارا دھیان ہو، اس کے اوپر لگے رہے اور کہیں سستی نہ کرے۔ بھائیوں، ثابت قدم و قائم رہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہ ہوگی۔ تو ہر دن جیسے خدا نے کہا اچھا ہے، جیسے مسیح نے کلمات کہے اور اپنی جان نوشتوں کے مطابق دی اور کہا پورا ہوا، اٹ از فنشڈ، وہ آرام کے اندر۔ اسی طرح کلیسیا اپنے کاموں کو ورشپ، اس میں سب سے ورشپ ہے، نجات یافتہ معمولی کے ساتھ، ان کو باقی برکتیں ایسے ہی دے دے گا۔ لکھا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ تجھے نہیں کہے گا کہ میری جو میرا رزق میں کھلاؤں گا، کائنوں کو روٹی میں دیتا ہوں۔ داؤد کو وہ بادشاہ تھا تو بھی اس کو کہنوں کا کھانا دیا، مجھے آپ کو وہ اپنی برکت میں شامل کرتا ہے، اپنے خزانوں میں، اپنے کھانوں میں، اپنی ہر برکت دے دیتا ہے۔ ریچنس اسی کے اندر ہے، ہر ویلتھ اسی کے اندر ہے، اس کے ساتھ رہ کر اپنی دوڑ کو پورا کرے۔ اور سبت ان سے اس لیے چھن گئے، نافرمانی ہمیں لے جائے گا سبت میں اگر فرما برداری کریں گے، اور آج یہاں پر عبادت کریں گے۔ اب ہمیں کوئی کھینچ کے نہیں، ہولی اسپرٹ کہتا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آئیے کھڑے ہو جائیں۔